بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاری شعبہ، اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو یہ براغ میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی بلاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں، وہ آپ تک باوقت اور باقاعدہ پہنچ جائیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، صدق اللہ العظیم۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ اچھا، تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ سورہ فتح کی آیت 11 اور آیت 12 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب آپ نے غزوہ حدیبیہ کی تیاری کی، جو در حقیقت سفر عمرہ تھا، کئی جنگیں قریش مکہ سے، اب یہاں صفت کا اعتبار ہے، قریش قبیلہ پورے عرب میں مشہور تھا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قبیلہ تھا۔ پھر اس کے ایک حصے کو آپ کے
دادا کے نام پر دادا کے بنو ہاشم کہتے تھے۔ تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا، آپ کی پہلی دعوت اور نبوت کا اکثر عمر کا حصہ یہیں مکے میں گزرا، اور اس سے پہلے بھی 40 سال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کہولت تک آپ کی پوری زندگی صاف، شفاف، امانت، دیانت اور بلائیوں سے بھری ان لوگوں کے سامنے تھی۔ جب ہجرت کا حکم آیا، وجہ یہی بنی کہ اکثر جو مالی یا جاہی طاقت رکھتے تھے مکے کے سردار، جن میں چند نام زیادہ مشہور، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اس طرح کے، تو انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، صرف اس اکڑ میں کہ ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ماننے کا مطلب یہ کہ ہم تابع دار ہو گئے اور آپ ہمارے متبوع ہوں گے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اسی بنا پر وہ ضد میں اور اس کے لیے ہیلے بہانے کہ ہمارے باپ دادے سارے پھر گمراہ گردانے جائیں گے، جی وجہ یہ ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ کی عمر پاک اس وقت 53 سال 53 سال تھی۔ دوسرے ہی ہجرت کے سال سن 2 ہجری میں مکہ والوں نے پوری تیاری کر کے 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کی غرض سے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چھوٹی جمعیت 300 کے لگ بھگ افراد کے ساتھ مدینے سے باہر آ کر بدر کی جگہ پر پہلا معرکہ کفر و اسلام کا مد مقابل یہی مکے کے مشرکین قریش مکہ یہ لوگ تھے، اور ان کو بڑی ہزیمت، شکست اور رسوائی کا سامنا ہوا۔ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ آئے۔ اگلے سال پھر پوری تیاری کر کے 3000 کا لشکر لے کر پھر مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ جنگ احد ہوئی، اس میں ان کے کم آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن قید کوئی نہیں ہوا، مسلمان ایک بھی قیدی نہیں ان کا بنا۔ پھر 2 سال مزید انہوں نے جنگی تیاریاں کیں اور سارے عربستان کو بھڑکا کر قبیلوں میں جا کر ادھر یہودیوں کی سازشیں جو کئی 100 سالوں سے اس مدینے کے علاقے میں، جس کو یثرب کہتے تھے، وہاں آباد تھے، تو ان کو بھی ساتھ ملایا، وہ خود بھی ساتھ ہو لیے، اور بڑی بھاری جمعیت کے ساتھ مدینہ شریف کا انہوں نے گھیراؤ کیا کئی دنوں تک، لیکن ظاہری سبب خندق بنی، مدینے کے ہر طرف ایک گہری کھائی نہر کی طرح سے کہ جس کو دشمن عبور نہ کر سکے۔ اس وقت جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، گھوڑے کی یا پیدل یہ جنگ ہوتی تھی تیر تلوار سے۔ بالآخر وہاں سے بھی انہوں نے شکست کھائی اور تیز ہوا آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ سخت سردی کا موسم تھا، اللہ کی تائید اور نصرت کہ خود ہی وہاں سے واپس ہو لیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خوشخبری سنائی
کہ اب یہ ان کی ہماری آخری جنگ تھی، یہ جو چڑھ چڑھ کر آتے تھے، اب ان کی طاقت اللہ نے ختم کر دی ہے، مار دی ہے، اب ہماری باری ہے، چڑھائی ہم کریں گے۔ اتنی بڑی پیش گوئی جو 3 سال میں پوری بھی ہو گئی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور اس دوران میں یہ جو جنگ احزاب ہوئی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے عمرے کا خواب دیکھا اور کوئی صحابہ تیار ہو گئے، تو آپ نے بھی ارادہ فرما لیا، اور جو آس پاس دیہاتوں میں دوسرے علاقوں میں اردا گرد مسلمان تھے ان کو بھی اطلاع کی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تم سب بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان گنواروں دیہاتیوں میں کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ منافق لوگ وہ مدینہ پاک میں بھی رہتے تھے، لیکن ان کی تعداد تھی تھوڑی۔ جب یہ اعلان ہوا اور سب مسلمان صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے حج کے لیے، تو احتمال تو بالکل ظاہر تھا، ہو سکتا ہے وہ عمرہ نہ کرنے دیں اور جنگ ہو جائے۔ تو یہ جو منافقین کا ٹولہ تھا، انہوں نے ساتھ اختیار ہی نہیں کیا، نکلے ہی نہیں، اس سفر میں ساتھ ہوئے ہی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے حدیبیہ کی کہ اگلے سال عمرہ کرنے دیں گے، اس سال تم واپس چلے جاؤ اور یہ شرط ہے، جب آپ واپس آ رہے تھے تو اب ان کو خبر پہنچی کہ ہمارا نظریہ اور خیال تو بالکل باطل رہا۔ وہ یہ تھا کہ جب مدینے سے دور رہ کر مکے والے ہمراہ آور ہوتے رہے ہیں، کئی جنگیں لڑی ہیں، تو وہ ان کو مکے میں بھلا کیسے داخل ہونے دیں گے؟ جنگ ضرور ہوگی، اور یہ 1500 آدمی اور وہ پورا علاقہ اور ان کے ساتھ ان کے معاہدین۔ تو خیال ان منافقین کا یہ تھا کہ کوئی ان مسلمانوں میں بچ کر اپنے گھر نہیں آئے گا، جنگ ہوگی اور سب ختم ہو جائیں گے، تو ہم اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں؟ یہ ان کا خیال تھا گھروں میں رہیں گے تو بچ بچا ہو جائے گا اور بعد میں عذر کر لیں گے۔ اور یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ صحیح سالم اور گویا بشارتیں لے کر کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اب باری تمہاری ہے، اور ہر آن گھڑی تمہاری حکومت بھی، تمہارا دین بھی، تمہاری ہر چیز میں برکت ہوگی، اور اللہ پاک تمہاری کھلی مدد فرمائیں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو جب مدینے کے قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر جھوٹے عذر لے کر ہیلے بہانے سوچ کر آ گئے، جی ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، مال منال تھا ہمارا، اور گھر میں حفاظت کے لیے کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، اور ہمیں یہ مجبوری تھی یہ مجبوری تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے جو اندر کی بات تھی ان آیتوں میں ارشاد فرما دی کہ مجبوری اور آزار ان کے ٹھیک نہیں، یہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، اور اصل معاملہ ان کے اندر کے ڈر کا تھا۔ اور قل فمن یملک، اب نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں سے خدشہ ہو نقصان کا تو ضرور ہی ہو جائے، اور نفع کی امید ہو۔ ایک شخص نے بڑی محنت کی زراعت پر، کھیتی باڑی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسموں کے اعتبار سے جو زیادہ نفع کی امید تھی تو وہاں نفع تو کیا نقصان ہو جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو اندازہ نہیں ہوتا نفع کا، نظریہ ہوتا ہے اب نقصان ہو جائے گا، وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے، نفع ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی طور پر انسان کے خیال پر یہ جہان نہیں چل رہا، اللہ کی قدرت ہر کام میں شامل حال ہوتی ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، ان لوگوں نے یہ گمان باندھ لیا تھا الن ينقلب الرسول والمؤمنون، کبھی بھی یہ مومن اترائے
اور غرور میں آ گئے ہیں، یہ واپس آئیں گے نہیں، تو ہم بچ جائیں گے، نہیں جاتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ غلط برا ایمان کے خلاف گمان باندھا اور ان میں ایمان تھا بھی نہیں۔ جب ایمان نہیں تو نیکی کوئی نہیں، اور نیکی کوئی نہیں تو صرف دنیا کا فائدہ مد نظر وہ حاصل نہیں ہوا۔ ارشاد ہے کنتم قوما بورا، یہ لوگ برباد ہو گئے، بات بار دنیا کے اور آخرت میں تو بربادی ہر کافر اور ہر ظالم جس نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم ڈھایا۔ اور یہ نتیجہ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے بیان کر دیا ہمارے لیے بھی، جہان کے سارے لوگوں کے لیے، کہ اصل کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، سارا نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اس کا ہو جائے پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی یہ خیر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، بقیہ زندگی اپنے حکم و حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عنایت۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں یا رب کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب نقصانوں سے ہماری حفاظت فرما، دین دنیا کی خیر ترقیات راحتیں عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا، جن کی اولادیں نیکی کی توفیق بخش، جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں بیٹوں کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر بلائی مانگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن پاک کا نور اعظم نصیب فرما، اس نے خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ محترم ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ الفتح کی آیات مبارکات 11 اور 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں گے۔ دوستوں سے بھی اگر پسند فرمائے تو دوستوں سے بھی شیئر کر دیں، یقیناً اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس نشیز کو بھی شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔